بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے یہ کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اور عالیہ اول کے سلیبس میں شامل ہے، اور جو آج ہم نے بحث پڑھنی ہے وہ بحث پڑھنی ہے الکتب المخرجۃ علی الصحیحین، وہ کتابیں جن کی صحیحین پر تخریج کی گئی ہے۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مستخرج، اور مستخرج کے نام پہ کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ صاحب کتاب کا نام تو نہیں لیتا، لیکن حدیث وہی ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث مصنف کے شیخ یا شیخ الشیخ سے روایت کرتا ہے۔ بیٹا میری طرف دھیان کریں، پھر سنیں۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ایک اور بندہ جو حدیث اس امام نے لکھی ہے اس امام کا نام چھوڑے اور اپنی سند سے اس کو روایت کر دے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں پہلے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ مثال کے طور پر عائشہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور جب اس نے کتاب لکھی تو کتاب لکھتے وقت اس نے کہا جی کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی، میرا نام لیا، سجاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد ظفر اللہ صاحب سے سنی، انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب سے یہ حدیث سنی۔ تو یہ حدیث اس نے کتاب لکھی، تو اس کتاب کے اندر اس نے جو حدیث لکھی اس میں میرا نام لیا، میرے استاد صاحب کا، اور پھر میرے استاد کے استاد صاحب کا نام لیا۔ اب بشرا کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو حدیث اس نے لکھی ہے اپنی سند سے، تو میں بھی اسی سند سے حدیث لکھ سکتی ہوں۔ اب جب اس نے حدیث لکھنی ہے تو اب یہ عائشہ کا نام نہیں لے گی، بلکہ ڈائریکٹ میرا نام لے گی، اس کا نام چھوڑ دے گی، میرا نام لے گی، کہے گی جی کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سجاد سے، انہوں نے سنی اپنے استاد ظفر اللہ صاحب سے، انہوں نے سنی پیر کرم شاہ صاحب سے، یا میرا بھی نام حذف کر دے، چونکہ یہ استاد صاحب سے ملی ہوئی ہے، ان کو جانتی ہے، تو یہ ڈائریکٹ کہہ دے کہ میں نے یہ حدیث استاد محمد ظفر اللہ صاحب سے سنی۔ تو اب یہ جو کتاب لکھے گی نا، اس کتاب کو کہیں گے مستخرج۔ اب اگر اس نے وہ حدیث وہ ہے جو پہلے بخاری میں آ چکی ہے یا اس کی کتاب میں آ چکی ہے، تو حدیث وہی ہوتی ہے لیکن اس حدیث کی ایک سند نہیں ہوتی ہے۔ پھر سمجھے کہ مستخرج علی البخاری کا معنی یہ ہے کہ حدیثیں تو بخاری ہی کی ہیں، حدیثیں تو بخاری ہی کی ہیں، لیکن دوسرے بندے نے وہ حدیث اپنی سند کے ساتھ لکھ دی ہے۔ امام بخاری کی سند چھوڑ کر اپنی سند کے ساتھ لکھ دی ہے، اور انہوں نے وہ حدیث امام بخاری کو چھوڑ کر امام بخاری کے استاد یا ان کے استاد کے استاد سے خود سن کر اس میں لکھی ہے۔ اب مختصر یہ مستخرج علی البخاری یا مستخرج علی مسلم کا معنی یہ ہے حدیث کی وہ کتاب کہ جس میں حدیثیں تو بخاری ہی کی ہیں یا حدیثیں تو مسلم ہی کی ہیں، لیکن سند ایک علیحدہ ہو گئی ہے، اور وہ سند امام بخاری کی سند نہیں ہے، بلکہ جس امام نے وہ مستخرج لکھی ہے اس امام کے نام سے آگے وہ حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے۔ بیٹا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ذرا دہرائے میں نے کیا چاند کتابیں جو لکھی گئی ہیں، یہاں پہ آپ کو متن یہ شرح میں نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ الکتب المخرجہ علی الصحیحین، صحیحین پر جو کتابیں مستخرج کی گئی ان میں سے مستخرج للاسماعیلی، مستخرج للبرقانی، مستخرج لابی احمد الغطریفی، اور مستخرج لابی عبداللہ بن ابی زحل، مستخرج لابی بکر بن مردوے علی البخاری، یہ صرف بخاری پہ ہے، اور مستخرج لابی عوانہ الاسفرائینی، اور مستخرج لابی جعفر بن حمدان، مستخرج ابو بکر محمد رجا نیشاپوری، اور مستخرج لابی بکر الجوزکی۔ ایسے بیٹا یہ ساری مستخرج لابی نعیم الاصبہانی، یہ کافی زیادہ لکھی ہے، میں نے چاند کے نام لیے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ ان اماموں نے حدیثیں تو بخاری اور مسلم کی ہیں، لیکن امام بخاری کا نام کاٹ کے اپنے نام سے اپنے اساتذہ سے روایت کر کے ایک نئی سند کے ساتھ ان حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا، تو جس کتاب میں جمع کیا اس کو مستخرج کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟
حدیثیں تو وہی ہیں جو امام بخاری لے کے آئے ہیں، کوئی نئی حدیث تو نہیں نہ لے کے آئے، حدیثیں وہی ہیں جو امام بخاری لے کے آئے. تو لیکن انہیں یہ اس سے کیا اصل ہوا، یا تو پھر کوئی نئی حدیثیں لے کے آتے. تو اس کا فائدہ یہ کہتے ہیں، اس کا فائدہ دو فائدے ہیں. ایک فائدہ ہے علو الاسناد. ایک فائدہ کیا ہے؟ علو الاسناد، کہ سند کی بلندی ہو جاتی ہے. جب ایک حدیث پہ دو سندیں آ جائیں نا کٹھی، تو وہ سند کیا ہوتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے. سند بلند ہو جاتی ہے کہ جب ایک ہی حدیث سے دو کتابیں آ جائیں. اور پھر سند کی بلندی سے ایک اور چیز مراد ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے امام بخاری اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان 4 یا 5 راوی ہوں. اب جس نے مستخرج کی ہے وہ شاید 3 بندوں سے یا 4 بندوں سے کر لے. اور بیٹا یہ بہت بڑی بات شمار ہوتی ہے. جب یہ محدثین حدیث کی کتاب لکھتے ہیں نا، تو اس میں یہ ایسی سندوں پر فخر کرتے ہیں کہ جس میں راوی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کم سے کم راوی ہوں آپ کے درمیان. جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر 22 حدیثیں ایسی لکھی ہیں جن کو ثلاثیات کہتے ہیں، یعنی 3 راوی، یعنی امام بخاری اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی آتے ہیں، اور امام بخاری ان پہ فخر کرتے ہیں. تو ثلاثیات. اب بیٹا یہ بات ہے کہ سند بلند ہو جاتی ہے. ممکن ہے امام بخاری نے 5 واسطوں سے حدیث لکھی اور جس نے مستخرج لکھی ہے وہ 3 یا 4 راویوں کے واسطے سے آ جائے. تو یہ سند کی بلندی ہے. سند کی بلندی 2 اعتبار سے ہے. ایک تو سند کی تقویت دوسری سند سے ہوگی، اور ممکن ہے راوی بھی کم ہو جائے. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا وزیادت الصحیح. جو امام بخاری نے پہلے یا امام مسلم نے پہلے وہ حدیث لکھی ہے، یہ ظاہر ہے وہ صحیح سند ہے. اب اس صحیح سند پہ ایک اور صحیح سند آ گئی، تو اس صحیح کے اندر مزید اضافہ اور زیادتی ہوگی. اس کو کہتے ہیں زیادت الصحیح. تو یہ کتابیں لکھنے کے یہ فائدے تھے. 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو علو اسناد، سند کی بلندی ہوتی ہے، اور دوسرا جو وہ حدیث صحیح ہے اس صحیح کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے. اب ایک اور چیز ہے، وہ چیز یہ ہے یہاں پہ ہے لم یلتزم فیہ موافقاتہما فی الالفاظ. اب یہ بات آپ سمجھیں، یہ بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے صحیح بخاری پر یا صحیح مسلم پر مستخرج لکھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر مستخرج لکھی، تو کیا بعین ہی وہ الفاظ ہیں جو بخاری کے الفاظ ہیں، وہی بعین ہی الفاظ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھے؟ یہ سوال بیٹا سمجھنے والا ہے کہ جب دیکھیں نا ایک بندہ نئی کتاب لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے بخاری کے اوپر مستخرج لکھنی ہے. اب بخاری کے اوپر مستخرج کا معنی یہ ہے کہ حدیث تو بخاری کی ہوگی لیکن سند امام بخاری کی نہیں ہوگی، سند اس کی اپنی ہوگی، سند اس کی اپنی ہوگی. اب جو اس نے اپنی سند کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیثیں اپنی کتاب میں جمع کی ہیں، تو کیا بعین ہی وہی الفاظ جو بخاری میں ہیں، بعین ہی وہی الفاظ جن کی اپنی کتاب میں آئیں گے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں لم یلتزم فیہا موافقاتہما فی الالفاظ، کہ ان دونوں کتابوں کی موافقت میں انہوں نے الفاظ کا التزام نہیں کیا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لفظ بعین ہی یہی جو بخاری اور مسلم کے ہیں، بلکہ کیا ہے فحاصل فیہا تفاوت فی اللفظ والمعنی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب حدیث کا مفہوم وہی ہوگا، حدیث کا، لیکن لفظ اور معنی میں کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا، لفظ اور معنی میں. پھر سنیں کہ اگر کسی امام نے امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح کے اوپر مستخرج لکھی ہے، یعنی حدیثیں تو وہی لی ہیں لیکن سند اپنی لائی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو انہوں نے بخاری سے سند لی ہے تو کیا بعین ہی وہی الفاظ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے، یہ الفاظ میں کمی بیشی ہے؟ تو امام نووی کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا مفہوم تو لیا ہے لیکن بعین ہی وہ الفاظ نہیں لیے. حدیث کا مفہوم لیا لیکن بعین ہی وہ الفاظ، بلکہ الفاظ میں کمی ہے. جب الفاظ میں کمی ہے تو معنی میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی. تو یہ تفاوت ہے کہ لفظ اور معنی میں. وقضا ما رواه البیہقی، جیسا کہ امام بہقی نے روایت کیا.
اب امام بہقی نے اس پہ مطلب یہ چیز لکھی ہے کہ یہ جو جنہوں نے مستخرج لکھی تھی انہوں نے صحیح پورے لفظوں کا خیال نہیں کیا بلکہ لفظوں میں کمی بیشی کی ہے۔ والبغوی، اور بغوی نے بھی وشبہہا قائلین، اور اس کے مشابہ کچھ اور بھی کہنے والے ہیں۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ رواہ البخاری اور مسلم، امام بخاری اور مسلم نے جو روایت کی ہے واقع فی بعد ہی تفاوت، کہ اس میں بعد میں تفاوت واقع فی المعنی، معنی میں، فمرادہم، اس کی مراد یہ ہے، اب لفظ میں بھی تفاوت معنی میں بھی تفاوت، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جب لفظ میں بھی فرق آ گیا معنی میں بھی فرق آ گیا پھر وہی روایت تو نہ رہی جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم نے جو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں ان روایتوں کو اپنی سند کے ساتھ لکھنا ہے، لیکن وہ روایتیں نہ رہی بلکہ کچھ لفظوں میں فرق آ گیا، کچھ معنوں میں فرق آ گیا، پھر وہ مستخرج تو نہ رہی۔ اس کا جواب دیتے ہیں اب فمرادہم، اس کی مراد یہ ہے انہما روایا اصلہ، کہ امام بخاری اور مسلم نے وہ اصل حدیث نقل کی ہے، سرکار سے روایت کی ہے، فلا یجوز ان تنقل منہا حدیثا، تو جائز نہیں اس سے کوئی اور حدیث نقل کرے، وتقول ہوا قضا فیہما، اور تو کہے کہ یہ حدیث ان میں بیان ہی ایسی ہی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث جو مستخرج میں آئی ہے بیان ہی یہ حدیث بخاری میں ہے، نہ یہ کہنا جائز ہے اور نہ ایسا ہوا ہے، تو پھر کیا ہونا ہے؟ الا ان تقابلہ بہما، البتہ یہ کہیں گے کہ جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم لے کے آئے ان کے مقابلے میں یہ الفاظ ہیں، یعنی حدیث کا مفہوم وہی ہے، لیکن جو الفاظ امام بخاری نے ذکر کیے ان کے مقابلے میں مستخرج والوں نے کچھ اور الفاظ ذکر کیے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مستخرج اس روایت کو کہتے ہیں کہ جو روایت ایسی حدیث کی کتاب جس میں کوئی اور راوی، حدیثیں تو امام بخاری اور مسلم کی ہوتی ہیں لیکن ان کو امام بخاری کی سند کی بجائے اپنی سند سے نقل کرتے ہیں، اور پھر آگے دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی مستخرج میں روایتیں درج کرتے ہیں یہ ساری کی ساری بیان ہی بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، مسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کہیں مسلم کے الفاظ میں کمی بیشی ہے، کہیں معنی میں کمی بیشی ہے، ایسے ہی کہیں بخاری کے الفاظ اور معنی میں اور ان کی مستخرج میں کمی بیشی ہے۔ تو جب کمی بیشی ہے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ کہیں گے کہ جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا وہ تو اصل روایت تھی، اور جو انہوں نے نقل کی ہے یہ اصل روایت نہیں ہے بلکہ اس اصل روایت کے مقابلے میں یہ ایک روایت لے کے آئے کہ جو مفہوم امام بخاری کی روایت سے ملا تھا یہ وہی مفہوم ان سے بھی مل رہا ہے۔ اگلی بات جو بیٹا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتب مستخرج کے دو فائدے ہیں، تو یہ آج کی بیٹا بات مکمل ہوگی، یہ آج کا ٹاپک یہ تیسری بات تھی۔ اب چوتھی بات جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی صحیح کے حوالے سے انشاءاللہ ہم صبح کریں۔